190 मिलियन पाउंड केस। इमरान खान को 14 और अहलिया को 7 साल की कैद की सज़ा। बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद अदरीस है। आप मेरा यूट्यूब चैनल VPD देख रहे हैं। आज की वीडियो ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रहा है। मुखालिफिन कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है और जो इमरान खान के हक़ में है वो कहते हैं ये गलत हुआ है। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के हक़ाइक़ को जानते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैम एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना ने 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान को मुजरिम करार देते हुए 14 साल कैद और इनकी अहलिया मुजरिमा बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई, जिसके बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना ने इमरान खान पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी ऐद किया। जुर्माने की अदम अदायगी पर इमरान खान को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह की कैद की सज़ा भुगतना होगी। अलकायदा यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म जारी कर दिया। फैसला सुनाने के वक्त बानी PTI को पेश किया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अडियाला जेल की अदालत में मौजूद रहीं। नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान भी अडियाला जेल में थे। तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब मियां उमर नदीम भी अडियाला जेल की अदालत पहुंच गए थे। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि वकला सफाई इस्तगासा की शहादत को झुठला नहीं सके। इस्तगासा का मुकदमा दस्तावेज़ शहादतों पर था जो दुरुस्त साबित हुआ। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मुल्ज़म के दिफा में पेश की गई दस्तावेज़ शहादतें भी बेवक़्त थीं। इस्तगासा ने ठोस मुस्तनद मरबूत नाकाबिल तरदीद काबिल एतमाद शहादतें पेश की। मामूली तजादात हो सकते हैं जो वाइट कॉलर क्राइम में फितरी बात है। फाजिल जज की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बार बार मौका मिलने के बावजूद इस्तगासा के मौके को झुठलाया नहीं जा सका। मुल्ज़मान के दिफा में पेश की गई दस्तावेज़ शहादतों की हैसियत नहीं थी। दोस्तों ये भी एक मामूली सा केस है। जैसे आपने साइफर केस देखा था, उसके बाद आपने इद्दत केस देखा था, ये भी उस केस की तरह मामूली सा केस है। कुछ दिन बाद ये भी केस उस तरह का ख़त्म हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अनकरीब इमरान खान बाहर निकलेंगे और अपना एक नया लाहे अमल पेश करेंगे। मुजरिमा बुशरा बीबी का वारंट जेल इंतज़ामिया को भिजवा दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा सुनाने के बाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना ने सज़ा का वारंट जेल इंतज़ामिया को भेज दिया। मुजरिमा बुशरा बीबी की सज़ा का वारंट जेल इंतज़ामिया को भेजा गया। सज़ा के वारंट में कहा गया है कि मुजरिमा बुशरा बीबी को नैब के सेक्शन 10A के तहत 7 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। 5 लाख रुपए जुर्माना और अदम अदायगी पर मज़ीद 3 माह कैद की सज़ा भुगतना होगी। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। कानूनी महरीन केस में तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं। काबीना अरकान से भी हक़ाइक़ छुपाए गए। इमरान खान पर बतौर वज़ीर आज़म इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम भी थे। इन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए ट्रस्ट बनाया। शहजाद अकबर इनके मुआविन ख़ुसूसी थे। बरतानवी इदारे को भी गुमराह किया गया। ये सारा मामला बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म खुद देख रहे थे। महर कानून राजा खालिद ने कहा है कि ये ओपन एंड शट केस था। बरतानवी क्राइम एजेंसी की जानिब से कौमी ख़जाने में जमा करवाने के लिए दिए जाने वाले 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम
بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض کے جرمانے کی ادائیگی کے لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی اور بدلے میں مالی فوائد حاصل کیے۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم کابینہ سے بھی جھوٹ بولا، حقائق چھپائے، بند لفافے میں تفصیلات رکھ کر کابینہ کی منظوری لے لی۔ شرمناک فیصلہ ہے، ہر حد تک جائیں گے فیصل چودھری۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج شرمناک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نواز شریف کے بیٹے نے کئی ارب کی پراپرٹی خریدی، لیکن ان سے کوئی سوال نہیں ہوا۔ یہ جائیداد ملک ریاض کو بھیجی گئی، آپ ایون فیلڈ بنائے۔ منی لانڈرنگ یہ سیاست کی یا پاکستان کی سیاسی اخلاقیات کی کم ترین سطح تھی؟ میں آج کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں۔ ہم اعلیٰ عدالتوں سے رجوع سمیت ہر حد تک جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دینی علوم کے لیے جامعہ بنانے پر سزا دی گئی۔ قبل از فیصلہ سنانے سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ دو سال سے زیارتیاں ہو رہی ہیں۔ اگر انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا تو بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی بری ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلیمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ فیصلہ جو بھی ہوگا ہمیں کوئی اچھی امید نہیں، ہم اس کو اعلیٰ عدالتوں میں بھی لڑیں گے۔ بانی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ یاد رہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 3 بار پہلے مؤخر کیا گیا تھا۔ احتساب عدالت کے عملے نے پی ٹی آئی وکلاء کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ کیس کا فیصلہ صبح 11:30 بجے سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا محفوظ شدہ فیصلہ سنائیں گے۔ خیال رہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ٹرائل 1 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ نیب ریفرنس کا ٹرائل گزشتہ سال 18 دسمبر کو مکمل ہوا تھا۔ کیس کا فیصلہ ابتدائی طور پر 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا۔ عدالت نے چھٹیوں اور کورس کے باعث سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا، تاہم 6 جنوری کو بھی فیصلہ نہیں سنایا جا سکا اور یہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ 13 جنوری کو ہونے والی سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید 9 بجے سے کمرہ عدالت میں موجود تھے، تاہم عمران خان، بشریٰ بی بی اور ان کے وکلاء کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے۔ 14 جنوری کو احتساب عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش ہونے کے لیے طلب کیا گیا، مگر بانی پی ٹی آئی نے کمرہ عدالت آنے سے انکار کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ریفرنس کا فیصلہ اب 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ آئندہ تاریخ پر ملزمان اور متعلقہ افراد بر وقت حاضری یقینی بنائیں۔ کیس کا پس منظر واضح رہے کہ 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ کیس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کی جانب سے حکومت پاکستان کو بھیجے گئے 50 ارب روپے کو قانونی حیثیت دینے کے عوض بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کینال مالیت کی اراضی حاصل کی۔ مبینہ طور پر غیر قانونی حصوں اور تعمیرات سے متعلق ہے، جس میں ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے ذریعے 140 ملین پاؤنڈ کی وصولی میں غیر قانونی فائدہ حاصل کیا گیا۔ عمران خان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طے پانے والے معاہدے سے متعلق حقائق چھپا کر کابینہ کو گمراہ کیا۔ رقم 140 ملین پاؤنڈ تصفیہ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئی تھی اور اسے قومی خزانے میں جمع کیا جانا تھا، لیکن اسے بحریہ ٹاؤن کراچی کے 450 ارب روپے کے واجبات کی وصولی میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ ٹرائل میں کب کیا ہوا؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالی ریفرنس تھا، جس کو 1 دسمبر 2023 کو احتساب عدالت میں دائر کیا گیا
ملزمان پر 27 فروری 2024 کو فرد جرم عائد ہوئی تھی۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے گواہان پر جرح بھی کی گئی۔ کیس کے اہم گواہان میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، سابق وزیر اعظم پرویز خٹک اور زبیدہ جلال شامل تھیں۔ ریفرنس کی سماعت کے دوران 3 ججز بھی تبدیل ہوئے۔ ریفرنس کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر وکلاء صفائی نے 38 سماعت کے بعد جرح مکمل کی۔ ملزمان کو 342 کے بیانات مکمل کرنے کے لیے احتساب عدالت نے 15 مواقع فراہم کیے۔ ملزمان نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ پیش نہیں کیا۔ بشریٰ بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری ٹرائل احتساب عدالت، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کی تھی، جبکہ ملزمان کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو فیصلے کا اختیار دیا۔ ملزمان کی جانب سے 16 گواہان کو عدالتی گواہ کے طور پر طلب کرنے کی درخواست عدالت نے مسترد کی تھی۔ نیب کی جانب سے 6 رکنی پراسیکیوشن ٹیم نے کیس ٹرائل میں حصہ لیا۔ ریفرنس کے کل 8 ملزمان تھے، جن میں 6 بیرون ملک فرار ہوئے۔ صرف بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی نے ٹرائل کا سامنا کیا۔ 6 جنوری 2024 کو عدالت نے فرحت، شہزاد گوگی، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر سمیت 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا۔ دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔